بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور وہ لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے شادی اسلامک سینٹر کے نیٹ ورک سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادہ، اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، حسنیہ، عثمانیہ میں اور اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر پروگرام سفینہ نجات المسائل کی 44 ایپیسوڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ، ہمارا یہ روحانی سفر اپنی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یقیناً یہ وہی قافلہ ہے، یہ وہی روحانی سفر ہے کہ جس کی رہنمائی، جس کے رہنما، جس کے رہبر میرے پیر و مرشد میرے والد محترم ہیں۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اپنے مسائل چاہے روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، یا پھر اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر آپ عملیات کے متلاشی ہیں، عملیات کا سفر کسی کی بھی زیر سرپرستی طے کر رہے ہیں، اس میں مزید آپ کو جستجو کی تلاش ہو، یا پھر آپ کسی عمل کے کوئی طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یقیناً سفینہ نجات المسائل الحمدللہ ہم ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوتے ہیں اپنے ہی آفیشیلی یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وقت اگر گزرا تو شاید پھر لوٹ کر اگر آئے تو ہمیں اس وقت کا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ وقت گزرا تو شاید کسی کو نصیب ہو یا پھر کسی کو نصیب نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے، انسان اس وقت کی اہمیت کو جان کر اس سے زیادہ برکتیں سمیٹ لے، زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال میں پختگی لے کر آ جائے۔ یقیناً میں جن 10 دنوں کی آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہیں ذی الحج کے 10 دن، اور سب سے پہلے ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں کو ذی الحج کے چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی، خصوصاً اس 10 دن کی وہ برکتیں عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
عام دنوں میں انسان جو اعمال کرتا ہے اور ان 10 دنوں میں جو اعمال کرتا ہے، یہ 10 دن ان عام دنوں سے سبقت لے جاتے ہیں. یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دنیا کے 10 دنوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل جو 10 دن ہیں وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں. آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ آپ عام دنوں میں جو اعمال کرتے ہو اور جو 10 دنوں میں اعمال کرتے ہو، وہ جو 10 دنوں میں جو اعمال کرتے ہو وہ مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. یہاں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ اس 10 دن میں اس بندے کا اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. وہ رب کو بہت محبوب ہے کہ جو ان 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ عام دنوں کا روزہ اور اس 10 دنوں کے روزے میں سمجھ لیں کہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی کہ اس 10 دنوں میں کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر روزے ہوتے ہیں. اور یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اس شب جو قیام کرتا ہے اس کا قیام کرنا ایسا ہے گویا جس نے شب قدر میں قیام کیا. کتنی فضیلت والی راتیں ہیں یہ، کتنے فضیلت والے دن ہیں یہ، کتنے فضیلت والے 10 دن 10 راتیں ہیں یہ. اور ان 10 راتوں میں بزرگان دین کون کون سے اعمال کیا کرتے تھے. وہ جو لوگ سلوک کے متلاشی ہیں، سلوک کے ہم سفر ساتھی ہیں، جو تصوف کے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے ان 10 دنوں میں کیا اہمیت ہے. اور وہ لوگ جو عملیات کے دنیا کے متلاشی ہیں، کوئی سورہ قریش کا عمل کر رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص کا عمل کر رہا ہے، کوئی بالخصوص سورہ کوثر کا عمل کر رہا ہے. اور پھر صلاۃ لیالین عشر کیا ہے اور یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو لیالین عشر کیوں کہا جاتا ہے. یعنی کہ لیالین عشر کی وہ کون سی نماز ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے انسان اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس 10 دنوں کی برکتیں، پورے سال کی برکتیں ان 10 دنوں میں سمیٹ لے تو وہ ہر رات کو لیالین عشر کی صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. اور اس 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے سے اس کو فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس رات کو قیام کرنا شب قدر قیام کرنے کے برابر ہے. ہمیں ان راتوں کا تو تذکرہ ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، بزرگان دین نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی کیا اہمیت ہے. لیکن ہمیں شب قدر نہیں پتہ کہ کون سی رات ہے، ہم اس رات کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آج کی شب چاند دکھا اور آج کی رات سے وہ راتیں شروع ہو جاتی ہیں جو رب کو بہت محبوب ہیں. وہ راتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے گناہوں کا معافی مانگنے والا کہ مجھ سے تمام گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں. تو اس شب کے اندر جب کوئی لیالین عشر کا اہتمام کرتا ہے تو اس شخص کو کتنی فضائل، کتنی فضیلتیں ملتی ہیں آپ کو معلوم. اور جو لوگ سورہ کوثر کے اعمال کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی اجازتوں سے سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس 10 دنوں میں وہ کامیاب ہو جائیں تو وہ لیالین عشر کی کثرت کریں.
وہ صلاۃ لیالین عشر پڑھیں، ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ سورہ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، اور خاص کر سورہ کوثر، اس 10 دنوں کی بڑی گہری مناسبت ہے اس کی، کیونکہ اس 10 دنوں کے اندر یہ وہ صورت ہے کہ جس میں قربانی کا حکم آیا ہے، قربانی کا ذکر ہوا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ اور یہی وہ 10 دن ہیں کہ جس 10 دنوں کے اندر سورہ کوثر پڑھنا اور عام دنوں میں سورہ کوثر کا پڑھنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں سورہ کوثر آپ پڑھو اور اس 10 دن میں سورہ کوثر پڑھو، آپ جلد کامیاب ہو جاتے ہو۔ اب سورہ کوثر کے جو لوگ عمال کر رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ کوثر عمل شروع کرنے سے پہلے اگر صرف 2 رکعت نماز نفل لیالین عشر اگر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی ناکامی اور کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ روزی رزق کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ جادو کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ شیاطینوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ حاسدین کے حسد کے شر سے بچنے کی نیت سے پڑھ لیں، اور چاہے وہ جو لوگ بیمار ہوں اور ایسے سٹیج پر ہوں کہ جس کا علاج ناممکن ہو، وہ اس اپنے مریض کے لیے پڑھ لے۔ اب مریض اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ان 10 راتوں کے اندر اگر اس مریض کے لیے صلاۃ لیالین عشرہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کے اوپر جو آزمائش ہوتی ہے بیماری کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ خاص بات ہے اس صلاۃ لیالین عشر کی کہ کسی بیمار کے لیے اگر پڑھی جائے اور اگر اس کو شفا نہ ملنا والی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس مریض کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مریض کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی اور سورہ کوثر کی برکت سے اس کی بیماریوں کو دافع کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر کی کیا خاص نسبت ہے اس کی اس 10 دنوں میں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کے 3 آیت ہیں اور ہر آیت میں 10 وہ حروف ہیں، اس حروفوں کا کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ جن کی تکرار، یعنی کہ ایک ہوتا ہے حروف کا بار بار آنا، ایک ہوتا ہے حروف کا ایک بار آنا۔ جس حروف کا ایک بار آتا ہے اس حروف کی اگر کیلکولیشن کی جائے تو ہر آیت کے اندر 10 وہ حروف آئیں جو ایک ہی بار آئیں، جو تکرار ہے، جن کے لیے کاؤنٹ ایک ہی بار کیا جائے گا۔ ہر آیت میں 10 اس کے حروف ہیں، اور انہی 10 دنوں کی یعنی کہ جو لیالین عشر ہے اس کی خاص مناسبت سے ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو کوثر عطا کر دی، یعنی کہ ہم نے تمہیں ہر چیز میں کثرت عطا کر دی ہے، یعنی کہ تمہیں تمام نعمتوں پہ کثرت دے دی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کثرت عطا کر رہا ہے، اپنی رحمت سے کثرت عطا کر رہا ہے۔ کس کو؟ محبوب کو عطا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے سورہ کوثر پڑھتا ہے کہ اس کے رزق کشادگی ہو، یعنی کہ وہ کثرت چاہتا ہے برکت کے ساتھ، اچھا یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ اگر تو ہمیں کثرت دے تو اس میں برکت دے، یعنی کہ اگر ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے اپنے فضل سے۔ ہمیں جو کچھ بھی عطا کر باری تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے کر، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہ کر،
کیونکہ ہمیں ہمارے اعمال کے عوض، ہماری محنت کے عوض صرف 1% ملتا ہے جو ہمارے لیے اس دنیا کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن وہ 99% اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے قائم رہتا ہے. یعنی کہ وہ نعمت جو رب نے تمہیں اس دنیا میں عطا کی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے وہی نعمت تمہاری اولادوں میں منتقل ہو، تو تم سورہ کوثر کی کثرت کیا کرو. اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہی نعمتیں میری اولادوں کو ملیں. اب وہ اولادیں جو میری قصبی ہوں، وہ اولادیں جو میری وہبی ہوں، جو قصب میری اولاد ہوں، نسب سے ہوں، یعنی کہ وہ اولادیں جو میری ہیں اور وہ اولادیں جو میرے مریدین ہیں، جو میری شاگرد ہیں. اگر میں چاہوں کہ رب نے مجھے روحانیت میں کوئی روحانیت کی ایک نعمت عطا کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روحانیت کے اندر فلاں نعمت عطا کی ہے، اور میں اس نعمت کا استعمال کرتا ہوں اور اس نعمت کا رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی نعمت میرے مریدوں کو بھی ملے، تو ہمیں سورہ کوثر کے ورد کرنا چاہیے، ہمیں سورہ کوثر کی تکرار کرنی چاہیے. کیونکہ اس واحد سورہ کوثر ایک ایسی صورت ہے کہ جو نعمتوں کو قائم رکھتی ہے. کیونکہ جو چیز رب کے فضل سے عطا کی جاتی ہے نا وہ واپس نہیں لی جاتی. جو انسان اپنی محنت سے لیتا ہے نا وہ ایک وقت میں ضائع ہو جاتی ہے، اور جو رب کی عطا سے ہوتا ہے، جو رب کے فضل سے ہوتا ہے، جو رب کے حکم سے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے. ہمیں کوئی بھی نعمت ملتی ہے نا وہ نعمت ختم نہیں ہوتی، وہ نعمت منتقل ہو جاتی ہے اگر میں اس کا صحیح طریقے سے اس کا شکر ادا نہیں کرتا. نعمت رب نے اس دنیا میں اتار دی ہے تو وہ اٹھائی نہیں جاتی، وہ منتقل کی جاتی ہے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ نعمت آپ کی اولادوں میں منتقل ہو اور ایسی منتقل ہو کہ آپ کی نعمتوں پر کوئی اثر نہ ہو اس کا، تو سورہ کوثر پڑھا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے بزرگ فرما رہے ہیں. اب انسان کی خواہش کیا ہے کہ وہ اس کے پاس حلال رزق ہو. انسان کی خواہش کیا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. انسان کی خواہش کیا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو. اچھا، رزق ایک دنیاوی رزق ہوتا ہے اور ایک روحانیت کا رزق ہوتا ہے. دنیاوی رزق تو وہ کچھ جو ہم کو عطا کیا گیا، یا وہ کچھ جو ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا، یا وہ کچھ جو رب کے فضل سے عطا ہوا. لیکن روحانیت کا رزق ایک ایسا رزق ہے جو یہ سمجھ لیں کہ جب تک آپ خود کوشش نہیں کرو گے نا آپ کو نہیں ملنا. اگر آپ کے اندر ہوگا بھی نا تو آپ اس کا استعمال نہیں کر پاؤ گے. یعنی کہ ایک چیز ہے میرے اندر لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے. اب مجھے پتا ہے لیکن میں اس کا استعمال نہیں کر پا رہا تو میرے لیے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. لیکن اگر مجھے پتہ لگ جائے اور میں اس کا استعمال کر لوں، اگر میں اس حقیقت کو جان لوں، تو میں نے اس روحانی رزق کو پا لیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے اندر کی روحانیت، وہ ہے بزرگوں کا فیض، وہ ہے بزرگوں کی اجازتیں. اور اجازت فیض جس کو ایک دفعہ منتقل ہو گیا وہ کبھی لوٹتا نہیں ہے. اگر سمندر ہے تو وہ دریا کی صورت بن جائے گا، اگر دریا ہے تو وہ نہر کی صورت ہو جائے گا، اگر وہ ایک نہر ہے تو وہ ایک مانند تالاب کے ہو جائے گا، لیکن ختم کبھی نہیں ہوگا. تو سورہ کوثر آپ کے تمام ان مسائل کا حل ہے، ان خاص کر 10 دنوں میں. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جادو ہے ہم پر، جو ہم پر تو نہیں ہوا تھا
لیکن ہمارے باپ داداؤں پر ہوا تھا. وہ جنات جادوگر جو ہم پر تو مسلط نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ داداؤں پر تھے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک تو ہوتا ہے جادو کے ذریعے متاثر ہونا، ایک ہوتا ہے کہ کسی کی بد دعا، یعنی کہ بد دعا ایسی ہوتی ہے جو نسلوں میں چلتی ہے، دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو نسلوں میں چلتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بد دعا کے قہر میں مبتلا ہوا اور وہ شخص سورہ کوثر ان 10 دنوں میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے وہ آزمائش بھی اٹھا لیتا ہے، اس سورہ کوثر کی برکت سے، اپنے محبوب کی برکت سے، اپنے محبوب کی وجہ سے. ضروری نہیں کہ ہم پر کوئی جادو ہو، یعنی کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی سے بھی محنتوں سے ہماری جو مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی ناگہانی آفتوں کی وجہ سے ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا بھی چھٹکارا بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تم اس سے نکل جاؤ، تمہاری اولادیں اس سے نکل جائیں، کہ تم سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، اور خاص کر اس 10 دن کے اندر مخصوص تعداد کو مکمل کر لیا جائے سورہ کوثر کی. اب ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس 10 دن کے اندر اگر کوئی شخص سورہ کوثر کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ 43,000 کی تعداد کو مکمل کر لے. اگر کوئی شخص 4300 مرتبہ روزانہ 10 دن پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی 4300 بار پڑھنے کی تو وہ 1000 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کا عامل ہو جاتا ہے 10 دن تک. اچھا، اس 10 دن کے اندر آخر کے 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، یعنی کہ 8، 9 اور 10. یہ 3 دن آخری کے ایک طرف اور 7 دن ایک طرف، یہ 3 دن ان 7 دنوں پہ غالب آ جاتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ کہ اس حکم کی پیروی کی وجہ سے. بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جب حج کا مہینہ ہوتا ہے، جب حج کا دن ہوتا ہے، تو وہ ملائکہ کہ جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، برکتیں لے کر، کثرت لے کر، نعمتیں لے کر، اور جو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے جو مشغول ہیں ان 10 راتوں میں اس کی عبادت میں، تو وہ کثرت، وہ نعمت اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. آخری کے 3 دن جو ہے، اگر کوئی شخص اگر مثال کے طور پر 4300 کی تعداد نہیں پوری کر سکتا، وہ 3 دن یہ عمل کر لے سورہ کوثر کا، یعنی کہ 921، 921 اور آخری 10ویں دن 922 مرتبہ پڑھ لے تو بھی وہ اس کا عامل بن جاتا ہے. یہ اس کی ایک چھوٹی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے معمول میں رکھے، اس کو ورد میں رکھے، اپنے ورد میں رکھنے کے لیے 40 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ روزانہ پڑھ لے اپنے ورد میں کرنے کے لیے، تو وہ سورہ کوثر کا عامل ہو جاتا ہے. اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو میں جھگڑا ہو، جو شخص شیاطین کی شر سے جھگڑا ہو، جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہو، جس شخص کا اپنے نفس سے چھٹکارا نہ مل رہا ہو، یعنی کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہو، وہ شخص سورہ کوثر ان 10 دنوں میں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے شر سے بھی اس سے محفوظ فرما دیتا ہے. جبکہ نفس کے شر سے محفوظ ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین آخری سانس تک حفاظت فرماتے رہتے ہیں اپنی اس نفس کے شر سے. اور خاص کر اس سورہ کوثر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والا شخص، اس کا دشمن چاہے کوئی بھی ہو اس پر غالب نہیں آ سکتا.
اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اس کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہو، آپ کے اوپر کوئی ایسے اثرات موجود ہوں، آپ کے اوپر کوئی شیاطینی حملہ ہو، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی شیاطینی جنات ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے شر سے اپنے اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا جو دشمن ہوتا ہے اس پر اس بندے کی ہیبت سوار ہو جاتی ہے۔ ہم جس دور میں چل رہے ہیں، ہمارا جو وقت چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو کم سے کم 10 مرتبہ سورہ کوثر تو لازمی پڑھنا چاہیے، لازمی 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا چاہیے عام دنوں میں، یعنی کہ جس کو مدامت کہا جائے۔ لیکن اگر 10 دن میں آپ کے پاس ہمت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اگر میں نے جو اعمال بتائے ہیں، جیسے میں نے چھری والا عمل بتایا آپ لوگوں کو، اب جو لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے عمل سے کامیاب ہوں، اپنے عمل مکمل کریں، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو سورہ کوثر کے بھی عامل ہو جائیں گے۔ 10 مرتبہ عام دن میں پڑھ لیں، 10 تقریباً یکم ذی الحج سے شروع کر دیں، یہاں پہ آج چاند ہو چکا ہے الحمدللہ، لیکن جو 3 دن آخری کے ہوں گے نا، اس میں پھر وہ 921 921 922 کر لیں تو وہ بھی سورہ کوثر کے عامل ہو جائیں گے۔ اب یہ 3 دن کر لینے سے انسان پورے سال سورہ کوثر کا عامل رہتا ہے۔ پھر جب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نصیب کرے ذی الحج کے 10 دن، پھر وہ اس 10 دن میں کر لے۔ اب ہم بات کرتے ہیں صلاۃ لیالین عشر کیا ہے۔ صلاۃ لیالین عشر یہ وہ 10 راتوں کی نماز ہے کہ انسان جس کو جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے اور قبول کرتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بندے کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا اس رات کو عبادت کرنا محبوب ہے۔ لیالین کہتے ہیں رات کی جمع کو، یعنی کہ وہ 10 راتیں، ان 10 راتوں میں اگر صرف 2 رکعت نماز نفل، آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہوں، آپ کوئی سا بھی فعل کرتے ہوں، آپ کوئی سی بھی عبادت کر رہے ہوں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، آپ رات کے پہر، عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، فجر سے پہلے، مغرب کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ آپ نے مغرب کے وقت پڑھنا ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں ہے آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے، آپ میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ تہجد کے بعد پڑھنا ہے، لیکن سب سے بہترین ٹائم تہجد کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو رات میں۔ ہم نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، آئی بات سمجھ میں، اور پہلی رکعت کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ سورہ کوثر پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یہ 20 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سلام پھیر لیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، یہ 30 مرتبہ ہو جاتی ہے سورہ کوثر۔ اس سے آپ کی جو نماز صلاۃ لیالین عشر ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یعنی کہ 30 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس ترتیب سے پہلی رکعت میں 10 بار پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں 10 بار پڑھی جائے گی، جب سلام پھیر لیں گے اس کے بعد سجدے میں جا کے 10 مرتبہ آپ گر گرا کر، ندامت کے آنسو بہا کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کر، جس چیز کی طلب رکھو اس چیز کے لیے، جس بیماری کی شفا کے لیے آپ یہ پڑھو گے سجدے میں جا کے، تو رب تمہارے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے جیسے گویا شہ رخ سے بھی زیادہ قریب تمہارے قریب آ گیا۔
وہ سنتا ہے کہ جب تم سجدے میں جا کر پڑھ رہے ہوتے ہو کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب 30 مرتبہ ہی سورہ کوثر پڑھی جائے گی اس مناسبت سے کہ سورہ کوثر کے ہر آیت میں وہ 10 حروف ہیں، ان 10 حروفوں کی روحانیت آپ کو ایک ایک رکعت کے اندر مل جاتی ہے، اور ان 10 حروفوں کی وسیلے سے آپ جو دعائیں کرتے ہو، جو لیال عشر پڑھتے ہو، آپ کی ہر دعا مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے 10 بار سورہ کوثر پڑھ لی، دوسری رکعت میں 10 بار سورہ کوثر پڑھ لی، تیسری بار سجدے میں چلے جاؤ، پہلے دعا کر لو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھ لو، یا پہلے سورہ کوثر پڑھ لو، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کیونکہ اس سورت کے اندر رب کا فضل ہے، کیونکہ اس نے اپنے فضل سے کوثر عطا کی ہے، اس نے اپنی عطا سے، اپنے کثرت سے، اپنے رحمت سے اس نعمت کو اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو کسی محنت کا صلہ ملے، یعنی کہ کوئی عبادت کر کے انسان کوئی شخص بہت زیادہ محنت کرتا ہے، کہ بہت زیادہ کوئی شخص عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو وہ مقام ملا، وہ عطا ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ نبی ہونے پر آپ کو کوثر ملی، رسول ہونے پہ کوثر ملی، نہیں، آپ کو محبوب ہونے پر کوثر عطا کی گئی۔ آپ کو محبوب ہونے پر کوثر عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کی انتہا کر دی، وہ کچھ اپنے محبوب کو عطا کر دیا کہ جس پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے جو ہمارے سلاسل کے اندر کثرت سے بزرگان دین نے، کثرت سے اولیاء کرام نے پڑھا ہے۔ کیونکہ ہمارے ایک سے ایک جڑے ہوئے ہیں، ایک سے ایک کڑی جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے سلاسل میں اکثریت کے اندر بزرگان دین موجود ہیں جو سورہ کوثر کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، کہ جن کی ولایت ہی سورہ کوثر کے تصرفات پر ہے، کہ جن کے تصرفات جو جن کے ملے ہیں وہ سورہ کوثر ہی کی برکت سے ملے۔ ان کو جو نعمتیں ملی ہیں سورہ کوثر کی وجہ سے ملی ہیں، ان کو جو کچھ انعامات رب کی طرف سے ملے ہیں وہ سورہ کوثر پڑھنے کی وجہ سے ملے۔ اور ہم جو بخشے جائیں گے وہ اسی فضل سے بخشے جائیں گے، اسی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ اگر ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھ سے میرے تمام اسٹوڈنٹس نے کچھ سوالات یہ بھی کریں کہ ہم نے چھری تیار کر لی ہے، تو چھری تیار کرنے کا جو میں نے طریقہ کار ہے وہ اپنی ویڈیوز کے اندر سمجھا دیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھری کے اوپر وہ اسم جو باموکل آپ نے تعلیم کیے ہیں وہ ہم اس پہ کندہ نہیں کروا سکے، کیونکہ باہر ملکوں میں ہمیں وسائل نہیں ہے کہ ہم اس پہ کندہ کروا لیں۔ تو جو لوگوں نے کندہ کروا لیا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور جن لوگ کندہ نہیں کرا سکے کوئی بات نہیں ہے،
آپ وہ چھری پہ پڑنا شروع کر دیں. اپنی کام کریں, اپنا پورا معاملات پورا کریں, لیکن وہ چھری کی حفاظت کریں. وہ جو چھری تیار کریں گے نا, پھر میں آپ کو استعمال کرنے کے طریقے سمجھاؤں گا اس کے, کہ اس چھری کو اب آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے. تیار تو کر لیے, اب آپ کی کس کام کی, اس کو استعمال تو کریں گے نا, کس طرح کریں گے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, جو لوگ اس پہ اسم باموکل کندہ نہیں کروا سکے, وہ پابندی کے ساتھ اس چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر جو ترتیب و جو طریقہ کار بتایا گیا ہے 1001 مرتبہ, وہ اس کو پڑھیں, 10 دن تک تیار کر لیں. اچھا, جن لوگوں کو ہمت ہے وہ ان 10 دنوں میں 1.25 لاکھ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ 12,500 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو 10 دن میں 1.25 لاکھ بھی ہو جائے گی. اگر اتنی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر وہ اتنی ہی تعداد میں پڑھیں جن کی تعداد آسانی سے بتائی گئی ہے. اچھا, اس میں 6,000 کی بھی تعداد پڑھی جا سکتی ہے, پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا, 6,666 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے. یہ 6,666 بھی مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا, بسم اللہ اللہ اکبر کی بھی خاص نسبت ان 10 دنوں سے ہے, سورہ کوثر کی بھی خاص نسبت ان 10 دنوں سے ہے, لیالین عشر کی بھی خاص نسبت ان 10 دنوں سے ہے. میں آپ کو وہی اعمال بتاتا ہوں جو کوئی نہ کچھ خاص ہوتا ہے. آپ اس کو بیاض شاذلیہ کے اندر نوٹ کر لینا, صلاۃ لیالین عشر, یعنی کہ 10 راتوں کی نماز, وہ 10 خاص راتیں کہ جس کا ذکر سورہ فجر میں ہوا ہے. سورہ کوثر پڑھنے کے طریقہ کار یہ اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں. اچھا, میں انشاءاللہ تعالی جب لوگ یہ عمل کر لیں گے 10 دن میں سورہ کوثر کا, جب لوگ 10 دن میں عمل کر لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کا, جب لوگ 10 دن کے اندر وہ نقش لکھ لیں گے جو اس 10 خاص نسبت سے ہے, میں پھر ان کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا سفینہ نجات المسائل میں. لیکن یہ 10 دن آپ ضائع نہیں کرنا, یہ 10 دن آپ ضائع نہیں کرنا, کیونکہ ان 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے. یہ وہ 10 دن ہیں کہ جس کا باقاعدہ طور پہ میں نے خود اپنے پیر و مرشد اپنے والد محترم کو اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے محرم کے 10 دن آتے ہیں, ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ 10 ذی الحج کے 10 دن آتے ہیں, ہم اس میں اہتمام کرتے ہیں. اپنا وقت مویشی منڈیوں میں نہ گزارو, اپنا وقت فضول جگہوں پہ نہ گزارو. خاص کر یہ 10 راتیں, دن میں آپ کچھ بھی کرو, کاروبار کرو, کام کرو, جاب کرو, نوکری کرو, گاڑی چلاؤ, کچھ بھی کرو, رات میں اپنے آپ کو مخصوص کر لو. اچھا, اس 10 دنوں کے اندر تھوڑا سا اگر کر سکو تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. میں وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو میں خود یہ 10 دن اس طریقے سے گزارتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں اگر آپ عمل کر رہے ہو, 1.25 لاکھ کا کر رہے ہو, بسم اللہ اللہ اکبر کا کر رہے ہو, سورہ کوثر کا کر رہے ہو, ان 10 دنوں میں پرہیز کر لو, ترک جلالی بھی اور ترک جمالی بھی. یہ 10 دن کا پرہیز آپ کے پورے سال کے پرہیز کے برابر ہوگا. اچھا, اس میں پرہیز ترک باللذات کا بھی ہوگا, یعنی کہ آپ نے اپنی بیوی سے دور رہنا ہوگا اس 10 دنوں میں بھی, اور جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہر سے دور رہیں ان 10 دنوں میں بھی. کسی بھی قسم کا گوشت نہ کھائیں, انڈا, مچھلی, کچی پیاز, ادرک, لہسن کچا کہ جس میں اسمیل ہو, ان چیز کا پرہیز کر لیں ان 10 دنوں میں. اور جس طرح طریق میں نے سمجھایا ہے کہ جب آپ کا عمل پورا ہو 10ویں دن جب قربانی کا گوشت آئے, اور سب سے بہترین طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کہ جب قربانی کا گوشت آپ کے گھر پر ہو, وہ آئے یا کہیں محلے سے آئے یا کہیں رشتہ داروں سے آئے, آپ گوشت پکائیں, گوشت پکا کر آپ
باقاعدہ طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں کہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سامنے وہ کھانا رکھیں، پانی کا گلاس رکھیں، آپ فاتحہ دیں، ان بزرگوں کا نام لیں جو میں نے نام لیا ہے، آپ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد اس گوشت سے اپنا پرہیز کھولیں۔ آپ کا پرہیز بھی جاری ہو جائے گا، آپ کا عمل بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ پہ کسی قسم کی کوئی قید بھی نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے طریقے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سے طریقے ہمیں آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے نقص جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، وہ اگر بڑی کشتیوں میں چھوٹے چھوٹے سراغ بھی اگر ہو جائیں نا تو پوری پوری کشتیاں، پورے پورے سفینے ڈبو دیتے ہیں۔ پرہیز کر لیں گے، پورے سال ایسا ہوگا کہ آپ نے پورے سال کا پرہیز کیا اس 10 دنوں کے پرہیز میں۔ چلے دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے آپ میں۔ صرف سبزیوں کا استعمال کرو، صرف دالوں کا استعمال کرو، فروٹ کا استعمال کر لو آپ۔ ارے آپ لوگ تو خوش نصیب ہو جو آپ لوگوں کو اتنی رعایت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سبزیاں کھا لیں، کہا جاتا ہے آپ دالیں کھا لیں، کہا جاتا ہے آپ چاول کا استعمال کر لیں، جب ہم پر ایسے بھی 10 دن گزرے ہیں کہ جس میں ہمیں سوا کھجور کے کچھ نہیں کھانے کو ملا، سوا کھجور کے، وہ بھی صرف طاق عدد میں، کہ یا تو ایک وقت میں 3 کھا لیں، ایک وقت میں 3 کھا لیں، روزہ 3 کھا کے رکھیں، افطار 5 کھا لیں، پھر 3 کھا لیں، پھر 5 کھا لیں، یا 5 کھا لیں یا 7 کھا لیں، یا 7 کھا لیں یا 9 کھا لیں، لیکن ہم تو 7 اور 9 ہی کھاتے تھے۔ لیکن اس وقت کی محنت، اس وقت کا صبر، اس وقت کا پرہیز آج بھی میرے کام آ رہا ہے، آج بھی میرے کام آ رہا ہے۔ اس وقت کا پرہیز، اس وقت کی محنت، اس وقت کی مشقت، ہم اگر دین کے کام میں، اگر ہم روحانیت کے راستے میں، اگر ہم سلوک کے راستے میں جو ہم تکلیف اٹھاتے ہیں نا، جو مشقت اٹھاتے ہیں نا، وہ گراں پتہ ہے کس کو گزرتا ہے؟ رب کے محبوب کو، کہ جن کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ حریص ہیں تمہارے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم جو تکلیف اٹھاتے ہو نا، وہ ان کو گراں گزرتی ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے معاملات سے بے خبر نہیں ہے تمہارے بزرگ، تم جو کر رہے ہو ان کو پل پل کی خبر ہے۔ تم ریاضت میں جو وقت اپنا گزار رہے ہو ان کو پل پل کی خبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تم جو کچھ پڑھ رہے ہو، وہ اس مراحل سے گزر چکے ہیں، اور جو شخص جس راستے سے گزر چکا ہو، اس کے آنے والے اس راستے سے گزر رہے ہوں، تو ایک شخص منزل پہ پہنچنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ سفر کب شروع ہوا، تو اس وقت وہ شخص کہاں موجود ہوگا، کس طرح موجود ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیونکہ وہ سفر کر کے گزار کر اپنی منزل پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ تمہارے ہر احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں،
اور اپنے معاملات کے لیے، اور جو لوگ میری طرف سے میرے ہم سفر ساتھی ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، ان کو میری طرف سے صلاۃ لیال عشر کی بھی اجازت ہے اور سورہ کوثر کی بھی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ بسم اللہ اللہ اکبر کا جو چھری تیار کر رہے ہیں اس کی بھی اجازت ہے اپنے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں آگے کال کی جانب. جی السلام علیکم. آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز سلو کر دیں یا موبائل کی آواز سلو کر دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. السلام علیکم. جی میری ہلو بات. ہلو السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حضرت ہمیں انڈیا سے ہیں حضرت. جی جی زبیدہ. تلسماتی ہم نے چھری کا عمل کرنا چاہتی ہیں حضرت. ٹھیک ہے، میری طرف سے تلسماتی چھری جو لوگ تیار کر رہے ہیں ان کو اجازت ہے. اچھا حضرت، شکریہ حضرت. اوکے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بات کرنی ہے. ہلو ہلو. جی میں سن رہا ہوں، اور آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں. اچھا میں جی نیوزی لینڈ سے کال کر رہا ہوں آپ کو. نیوزی میں نے لینڈ آپ سے. کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو جی نیوزی لینڈ سے کال کر اوکے. رہا ہوں. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. میں براہ راست آپ سے بہت تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں شاگرد ہوں آپ کا غائبانہ. تو میں نے وہ تلسماتی چھری کا شروع کیا ہے، اور کیونکہ پہلے بات نہیں ہو سکی تو سورہ کوثر شروع کی ہے. تو اس کی اجازت اگر آپ مرحمت فرما دیں. اور دوسرا یہ کہ میں جب چھری تیار ہو جائے تو میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ میں اپنے گھر سے نکل نہیں سک رہا، مجھ پہ سفر بند ہوا ہے. اور ایک میرا امتحان بند ہوا، وہ 4.5 سال سے میں امتحان تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، امتحان دے ہی نہیں سکتا. میں ڈاکٹر ہوں، تو میرے ڈاکٹر کا فائنل ایگزام ہو. آپ ڈاکٹر ہیں تو جب ماشاء اللہ. چھری تیار ہو جائے تو جی میں ڈبل اسپیشلائزڈ ہوں. میں ریڈیولوجسٹ اور ایمرجنسی کنسلٹنٹ ہوں. اچھا میرا جو ماشاء اللہ. ریڈیولوجی کا ایگزام ہے نا، جی جی وہ پھنسا بالکل. ہوا ہے. اوکے. وہ میں ایگزام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی 4.5 سال سے میں ایگزام تک ہی نہیں پہنچ پاتا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایگزام میں کامیابی عطا فرمائے. میری طرف سے آپ کو اسپیشل اجازت ہے کہ آپ چھری والے عمل کریں. اور جیسے ہی میں نے ابھی ٹرانسلیشن میں کہا ہے نا اپنے، کہ میں اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. چلیں. اور میں جی کچھ کہنا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ اپنے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadiشاذلی.com، اور اس کے علاوہ اپنے مسائل ہم سے ویب سائٹ پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر مختصر اگر کرنا ہو بات، اپنے مسائل مجھ سے بات کرنا ہو، تو آپ کی اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے 034570700404. یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے. آپ اس میں صرف واٹس ایپ میسیج کیجئے گا، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور تھوڑا سا مقصد. وائس میسیج نہیں بھیجا کریں مجھے، آپ مجھے صرف ٹیکسٹ لکھا کریں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آن دا اسپاٹ آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. باقی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی اس بات پہ ہوئی کہ ہم نے شاذلی ایسٹریک بنایا تھا، کہ جس کا میں نے فارمولیشن بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی تھی کہ شاذلی ایسٹریک آپ بنائیں اور اپنے جسم کی 1000 بیماریوں کا علاج خود کر لیں. تو مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ الحمدللہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوا ہے. جبکہ ابھی میں سمجھتا ہوں مجھے 10 دن ہی ہوئے ہوں گے لوگوں کو دیے ہوئے. تو آج بھی میرے پاس کال آئی کہ جن لوگوں نے شاذلی ایسٹریک استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور خاص کر وہ پیشنٹ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ تھے، وہ پیشنٹ جو مستقل دوائیں کھا رہے تھے نیند کے لیے، ان کو بے تحاشا سکون ملا ہے اس میں. کہ یہاں تک کہ مجھے ایک میرے پیشنٹ نے بتایا کہ ان کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہونا، ایک ہوتا ہے ایج فیکٹر کی وجہ سے ہونا.
یعنی کہ عمر آپ کی 40 سال 50 سال سے جب اوپر چلے جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ ایج فیکٹر آ گیا تو اس عمر میں تو ہونا ہے درد. تو وہ پیشنٹ میرے کہ جن کی عمر 60-65 برس کی تھی وہ کہنے لگیں کہ میں نے پین کلر چھوڑ دی جب سے میں نے آپ کا ایسٹرا کھانا شروع کیا. تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے نسخے جات ہیں, یہ ان کی محنت ہے, یہ کہ جو ہمیں تعلیم کر گئے, کہ جنہوں نے ہمیں تعلیم کر دی, کہ جنہوں نے ہمیں یہ بنانا سکھایا. اور دیکھیں میری ایک عادت ہے کہ میں کوئی بھی چیز آپ کو پہلے بنانا سکھاتا ہوں. میں نے آپ کو پورا شاذلی ایکسٹریکٹ کا طریقہ بتایا کہ اس میں خالصاً جو شہد استعمال ہوا ہے نا, 1 نمبر خالص شہد ہے. اس کے اندر پھر ہم نے وہ جڑی بوٹیاں استعمال کری ہیں کہ جن کے عجائبات سمجھ لیں کہ مشہور ہیں, کہ اگر آپ ان جڑی بوٹیوں کو ایک ایک کر کے اس پہ ریسرچ کریں نا تو ایک ایک جڑی بوٹی اپنے اندر 100 بیماریوں کا علاج رکھتی ہے. اپنے اندر ایک ایک جڑی بوٹی اپنے اندر 100 بیماریوں کا علاج رکھتی ہے. اگر ہم ایلوپیتھی کی طرف آتے ہیں, اگر ہم صرف پیناڈولی کی بات کرتے ہیں, اسی بخار میں استعمال کرتی ہے. لیکن اگر میں صرف ایک جڑی بوٹی کی بات کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اود سلیب ہے, تو اود سلیب پٹھوں کے لیے, کمزوری کے لیے, اعصاب کے لیے, بلڈ کی سرکولیشن کے لیے, حدت بڑھانے کے لیے بہترین تاثیر رکھتی ہے. میں نے شاذلی ایکسٹریکٹ بنانے کے آپ کو پورے طریقہ کار سمجھائے, پورے طریقے سمجھائے, اور میں نے وہی نسخہ آپ لوگوں کو تعلیم کیا کہ پورا طریقہ بتایا ہے. اب ہمارے وہ بھائی, میرے وہ مریدین جو ہندوستان میں رہتے ہیں, اگر ان کو شاذلی ایکسٹریکٹ چاہیے تو میرے ہی ایک مرید ہیں سلیم بھائی, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہو. اور جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ خود بنائیں, اگر خود نہیں بنا سکتے تو ہماری اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ کال کر کے آرڈر کر لیں, آپ کو خود گھر بیٹھے گھر کے اندر ڈیلیوری ہو جائے گی آپ کو اس کی. باقی الحمدللہ میں لاہور گیا تھا, وہاں سے مجھ سے لوگوں نے منگوائے تھے, میں اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کے گیا تھا, اور وہ ایک ایک پیشنٹ 4 5 بوتلیں لے کر گئے. میں نے کہا بھائی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دو. پھر جن کو 4 بوتلیں چاہیے تھی ان کو میں صرف 1 اور 2 بوتل دے کر آیا, باقی یہاں آنے کے بعد ان کو TCS کری. وہ کہتے ہیں ابھی تو مل جائے گی, بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, جو چیز میں نے بتائی ہے آپ کو وہ آپ تک پہنچے گی. اور اگر میں نہیں بنا سکا آگے تو آپ لوگوں کو نسخہ میں نے دیا ہوا ہے, آپ لوگ خود بنائیں. ابھی تو میں نے ایک چیز بنائی ہے, اور جو آپ کے اندر جسم کے اندر موجود سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اکثر یعنی کہ 1000 بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. سب سے بڑی شہد کہ جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شہد میں شفا ہے. یہاں تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے جسم کے اندر کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شہد, خالص شہد, کوئی جڑی بوٹی نہ ہو, کوئی دوا نہ ہو, کوئی ایکسٹریکٹ نہ ہو, اگر خالی شہد استعمال کیا جائے نا تو انسان کے جسم سے جادو ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں تو شہد بھی استعمال ہوا ہے جو آپ کے روحانی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے, اور وہ جڑی بوٹیوں کا ایکسٹریکٹ بھی شامل ہے جو آپ کے اندر کے جسمانی امراض کو بھی ٹھیک کر رہا ہے, اس کی اصلاح کر رہا ہے, اور بیماریوں کو ختم کر رہا ہے. یعنی کہ ایک بوتل سے آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا حل مل رہا ہے. وہ لوگ استعمال کریں جو فالج کا اٹیک جن پر ہوا ہے, وہ استعمال کریں جن کا جسم پیرالائز ہو گیا ہے, وہ لوگ استعمال کریں کہ جن بچوں کا ذہن کمزور ہے, وہ استعمال کریں کہ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کہ جن کے ماں باپ لاکھوں روپے مہینہ فیس بھرتے ہیں اسکولوں کی, اور پھر بچوں کا رزلٹ جب دیکھتے ہیں تو صفر آتا ہے, کہتے ہیں بھائی آپ کے بچے کے ذہن میں کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ اس کو یہ ایکسٹرا کھلانا شروع کریں, ذہن میں وہ بھی آئے گا جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا, کہ اتنا ذہن اس کو ایکٹیو کر دے گا. بچوں کی نشو و نما کے لیے, بچوں کی اچھی صحت کے لیے, آپ کی اچھی صحت کے لیے, اور بالخصوص وہ خواتین
کہ جو پریگننٹ ہیں، کہ جن کے شروع کے دن چل رہے ہیں، جن کے بیچ کے دن چل رہے ہیں، جن کے آخری کے دن چل رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حمل حفاظت میں رہے، وہ اس ایسٹرک کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر خون کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ایسٹرک کی خاص بات، سب سے فرسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ یہ انسان کے اندر خون کی افزائش کرتا ہے، خون کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ پلازما لگاتے ہیں، خون چڑھاتے ہیں، ان تمام سے نجات مل جائے گی آپ کو۔ اور جو خواتین یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارا حمل ضائع ہو جاتا ہے، کہ ہمارا حمل گر جاتا ہے، اگر وہ ہم حاملہ ہو، وہ اس ایسٹرک کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور ہمارے جو پیر بھائی ہیں شاذلی اسلامک سینٹر پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، شریعت کے رنگ علماء کے سنگ، مفتی بابر شاہ گیلانی، انہوں نے اس کو بتایا کہ اس طرح آپ جادو کا علاج کس طرح کر سکتے ہو۔ اس شاذلی ایسٹرک کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ شیاطین کا آپ علاج کس طرح کر سکتے ہو۔ ایک تو وہ کہ جس میں شفا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے، ایک وہ کلام جو رب کا کلام ہے، کہ جس کی روحانیت آپ خود اس کے اندر منتقل کر کے اپنے اندر کے فساد اور اپنے اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، کہ آپ ہر قسم کا علاج کر سکتے ہو اس سے۔ لیکن یہ بڑا ایک وہ المیہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارے چاہنے والے تو دنیا بھر میں موجود ہیں۔ میں معذرت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو مجھے کال کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، میں اپنی پیغام، اپنی بات زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا دوں۔ باقی آپ لوگوں سے بات تو آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کر دینا، میں فری ہو کے آپ کو رپلائی کر دوں، تو آپ مجھے کال بیک کر لینا انشاءاللہ۔ میں معذرت کرتا ہوں، لیکن اب یہ سسٹم ہی آپ لوگوں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میری ٹرانسمیشن سے اپنے مطلب کا حل نکالیں۔ ایک ہوتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں بھائی مجھ کو کیا ہے، میرے اندر بیماری ہے، مجھے اس کا علاج بتا دیں، مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں، فون اٹھاؤں گا، یہی سب کچھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ٹرانسمیشن کے ذریعے وہ کچھ آپ لوگوں کو تعلیم کر دوں کہ مجھ سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو، لیکن میری ویڈیو کے ذریعے، میری ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو آپ کے مسائل کا حل مل جائے۔ اب جیسے کوئی شخص پریشان ہو کے مجھے فون کر رہا ہے، اب وہ سورہ کوثر کا عمل کر لے جو میں نے سمجھایا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل کر لے، آئی بس ہاں اجازت مجھ سے لے لیں، مجھ سے واٹس ایپ پہ اجازت لے لیں، یوٹیوب میں میسیج کے ذریعے مجھ سے اجازت لے لیں، کامنٹس کے ذریعے مجھ سے اجازت لے لیں۔ میری جو ٹیم ممبرز ہیں میری طرف سے ان کو میں نے اجازتیں دی ہوئی ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر، آپ اجازت لے لیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے روحانی اور آپ کے جسمانی دونوں کا حل میری ویڈیو سے آپ خود تلاش کریں، موجود ہے میری ہر ویڈیو میں، آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں، اگر آپ اس میں غور و فکر کریں، اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے ہر مقصد، آپ کے ہر جو معاملات میں آپ پریشان ہیں، جن رکاوٹوں میں آپ پریشان ہیں کہ جس نے آپ کی کمر توڑی ہوئی ہے، آپ کا حل میری ہر ویڈیو میں موجود ہے۔ اگر میں کسی کو کوئی طریقہ بتاتا ہوں، وہ صرف ایک شخص کو لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1,00,000 شخص کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ جب لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھ سے اٹیچ ہیں، مجھے سنتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کو لیتے ہیں، اور سلسلے کی تعلیمات کو باقاعدہ طور پر آپ خود اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، اپنے فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، اپنے ادر نیٹ ورک پہ شیئر کرتے ہیں، اور جو اس کے اندر جڑتا رہتا ہے پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں وہ آپ لوگوں کی محنت ہے، وہ آپ لوگوں کا یہ سمجھ لیں کہ حصہ ہے، اور نہیں معلوم کہ وہ لوگ جو آپ میری ایک ویڈیو آپ جو شیئر کرتے ہیں مختلف گروپوں میں، جو لنک ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اس کے اندر جتنے لوگ سورہ قریش پڑھیں گے، جتنے لوگ سورہ کوثر پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حصہ بھی آپ کے حصے سے ہوتا ہوا میں مجھ تک پہنچے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ پیغام کو پھیلانا، اس لیے کہا جاتا ہے پیغام کو شیئر کرنا دوسری جگہوں پر۔
تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو ایک بار پھر میرے چاہنے والوں کو، میرے ہم سفر ساتھیوں کو، میرے تمام لوگوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ لیں کہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم رب کے لیے قربانی کرتے ہیں باری تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو لوگ قربانی کی حیثیت نہیں رکھتے تو وہ لوگ بھی مایوس نہ ہوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال وہ لوگ قربانی کریں گے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان ذی الحج کا چاند دیکھے تو یہ ایک بہترین عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے کہ آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ مطلب یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو تو بال اور ناخن نہ کاٹو اگر تم قربانی کر رہے ہو، اور اگر تم قربانی نہ بھی کر رہے ہو اور اگر تم اس پہ عمل کرتے ہو اور پورے 10 دن عمل کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مطلب ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے کے بعد اگر ہم سر کے بال اور ناخن نہ کاٹیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا، عمل یہی ہے جو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اپنے بزرگان دین کے راستے پر ہیں، ان کی ہر کہی ہوئی باتوں کو عمل کرتے ہیں اور ان کا پیغام آپ لوگوں تک آگے سے زیادہ پہنچاتے ہیں۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، باقی آپ کا کام آپ کے حصے کا کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ